آیت نمبر 27 سے چلیں 33 تک دیکھتے ہیں ابھی 27 سے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. چلو آگے ہو گیا نا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلیں میں 33 تک کر لیتی ہوں بس اس کا. اچھا آگے بھی ویسے کر سکتے ہیں, ہم نے جہاں تک کر لیا نا ترجمہ. ہاں نہیں میں نے کیا نا 37 تک کیا. نہیں وہ رہنے دے, وہ آگے ہو جائے گا. 37 تک کر لیتے ہیں, ایک ہی موضوع آ رہا ہے. اصل میں تو اگر آپ دیکھیں نا اس کی تفسیر جو ہوتی ہے نا وہ پوری ایک رکو لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ مضمون جو ہے نا چھوٹے ہیں, تو وہ میں پھر بھی ایکسپلین کرنے کی وجہ سے چھوٹی کر رہی ہوں نا, تو اس میں ذرا مجھے بڑا دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کہاں تک میں کروں, ایک ہی ٹاپک کہاں تک آ رہا ہے, تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کے کرنی پڑ رہی ہے. چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 27 سے اس کا ترجمہ. اور دائیں بازو والوں کے خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں کے عاشق اور عمر میں ہمسن. ٹھیک ہے, یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انجام بتایا جا رہا ہے کن کا, دائیں بازو والوں کا. اور دائیں بازو والے کون ہیں, رائٹ ہینڈ سائڈ والے بتائیے, ان کا نام کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ یاد ہو جائے آپ کو نا کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اب ان کا بھی جب ہم ذکر دیکھیں گے نا تو نعمتوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی خوش نصیبی کا کیا کہنا. کچھ بھی کہیں, دیکھیں نا پاس ہونا بھی بڑی بات ہے. جو بات ہوتی ہے نا, کچھ بھی آپ بولیں کہ ایک انسان پاس ہو گیا تو وہ بھی بہرحال آپ اس کو کریڈٹ تو دیں گے نا, تو انہی کا ذکر یہاں پہ ہے اور ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا ان کی خوش نصیبی ہے کہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلے, یعنی بیریوں کا, جنت کی بیریاں دنیا سے نہ اس کو کمپیئر کیجیے گا, بہت ہی مزیدار اور پھلوں کا ایک تصور ہے, اور اس کے ساتھ کیلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں, ہر دم رواں پانی کا تصور ہے, اور کبھی ختم نہ ہونے والے جو بکثرت پھلوں کا ذکر ہے. پھر اونچی نشست گاہیں ہیں. پھر اب ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم پھلوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو پھل ہوتے ہیں یہ موسمی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آم ہے تو وہ آپ کو جنوری میں نہیں مل سکتا, اور اورنجز ہیں تو وہ آپ کو نہیں مل سکتے بہت گرمی کے موسم میں نا, ایک پھلوں موسم کے حساب سے وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا. ہر وقت ہر پھل وہاں پہ اویلیبل ہوگا, چاہے خزاں ہو بہار ہو, اور وہ تو اللہ جانتا ہے وہاں خزاں بہار ہے کہ کیا, ہر وقت بہار ہے یا کیا موسم وہاں کا ہوگا جنت کا. اللہ ہمیں وہاں لے جائے انشاءاللہ تو پتہ چلے. اور کسی قسم کے بھی پھلوں کی رکاوٹ میں بھی جو حصول ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اویلیبل ہوگا ہر طرح کا پھل. دوسری بات, جنت کے سائے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے بخاری میں کہ جنت کے ایک درخت میں کے سائے تلے ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. 100 سال تک چلے گا تو بھی سایہ نہیں ختم ہوگا. تو کیا ایک اور کوالٹی جنت کی پتہ چل رہی ہے, ہر جگہ شیڈز ہوں گے. اور کس کے شیڈز ہوں گے بتائیے, تصور آپ کو آ رہا ہے؟ درختوں کے, نیچرل. جیسے آج کل ہے نا ہر چیز نیچرل سینری, آرگینک, ہر چیز اب ہم بیسک نیچر پر آ گئے نا, بڑی اس کی اہمیت اب آ گئی ہے نا. تو وہی والی چیز ہے کہ نیچرل سایہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چھتیں بنی ہوئی ہیں اور کچھ, نیچرلی طور پہ ایسا سایہ ہوگا
کہ اتنی سی بھی ان کو دھوپ یا ان کو تپش یا کسی قسم کی حرارت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی. دوسری بات جو اگلی کوالٹی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اونچی نشست گاہیں. اچھا، اونچی نشست گاہوں میں آپ بستروں کا ایک تصور لائیے کہ جیسے آج کل خاص طور پہ نا بہت فیشن میں ہے کہ جو اس کی جو بیڈ سائڈز ہے نا، پہلے تو ایسے چھوٹی ہوتی تھی نا، یہ بیڈ ہے تو اتنی. آج کل اگر آپ نوٹ کریں، آپ نے اگر فرنیچر دیکھا ہو تو اتنی بڑی بڑی ہے نا، مطلب آج کل ایک فیشن ہے. تو یہ بادشاہی جو کہ رائل کہلاتے ہیں نا یہ بیڈز، اور ویسے بھی رائل بیڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کی کافی جو بیڈ یہ بیک ہوتی ہے بیڈ کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس کا تصور آیا تو اس کے ساتھ ہی بیویوں کا ذکر کیا گیا، بیڈ کے ساتھ ہی نا، مطلب ایک اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں، ایک اشارہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ایک شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ کی طرف. اور دوسری بات، اب یہاں پہ 2-3 باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک جو بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. کیا مراد ہے؟ اس میں بڑی گہرائی ہے. مثال کے طور پہ کوئی عورت دنیا میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یا رادر یو کین سے اگلی تھی، کمپلیکشن بہت کم تھا، ٹھیک ہے، اسکن اچھی نہیں تھی اس کی، ہائٹ بہت چھوٹی تھی، اور بھی آپ کوئی بھی ڈیفیکٹس آپ کر سکتے ہیں، آنکھیں بہت چھوٹی تھیں، ٹھیک ہے نا، ایک عورت کی جو خوبصورتی والی چیز اس کے اندر نہیں تھی. یا یہ کہ کوئی بہت ہی بوڑھی جب ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے میجورٹی تو بوڑھے مریں گے نا، نیچرل، بہت کم ہے جو ینگ ایج میں جائیں گے نا. اصل میں تو انسان اپنی عمر پوری کرتا ہے، تو بہت بوڑھی عورت، سفید بال اور سب. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی مراد یہ کہ وہ سب ایکولی خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ کو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بتائی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ایک جمعہ بازار جنت میں لگے گا جس میں کہ جا کے لوگ اپنی پسند کی شکلیں خریدیں گے. ایک سے ایک حسین شکلیں وہاں ہوں گی، تو وہ جا کے اپنا فیس کو چینج کر لیں گے. تو اس لیے وہاں کوئی عورت دنیا والی جیسی نہیں رہے گی، چینج ہو جائے گی، کہ اس کی شکل ہی چینج، وہ بال بھی اپنے بدل لے گی، شکل بھی واٹ ایور جو اس کو اچھا لگے گا وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہے، اور مرد بھی کر سکتے ہوں گے. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ جو بتایا نا، ہم نئے سرے سے ان کو اٹھائیں گے. دوسرے، ہم انہیں باکرا بنا دیں گے. یعنی دنیا میں ظاہر ہے جب شوہر اور بیوی کی ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے تو کوئی لڑکی اور مرد ورجن تو نہیں مرد عورت رہتے. تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اللہ نئے سرے سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھائیں گے، یعنی وہاں جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ورجنس بنا دیں گے. اور ایک اور کوالٹی کیا؟ عربن اتھروبا. پہلے ہم عرب کا ٹرم دیکھتے ہیں نا، یہ 2 ورڈ آ رہے ہیں نا آیت نمبر 37 میں، دیکھیے عرب اور اتھروبا. اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عرب. عرب سے مراد یہ ہے کہ اپنے شوہر سے یہ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی. آپ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، شوہروں کی عاشق. اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ شوہر کو، ہسبینڈ کو ایسی بیوی پسند ہے جو شادی کے 2 یا 3 مہینے تک صرف اس کی تعریفیں اور اس کے اوپر فال نہ ہو. ٹھیک ہے، فال سمجھتے ہیں نا، تبھی شادی کرتے ہیں، فال ہو جاتے ہیں نا. تو صرف 3 مہینے تک فال نہ ہو، صحیح ہے. کب تک؟ ساری عمر، چاہے وہ جو ہے نا 80 سال کے بھی ہو جائے نا، تو بھی وہ ان کو ایسے ہی مسکرا کے دیکھے جیسے جو ہے نا شادی کے دن دیکھا تھا. ایسے یہ مردوں کے اندر یہ چیز انگرینڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلب رکھی ہوئی ہے. وہ اپنی امپورٹنس چاہتے ہیں، اپنا اپریسیشن چاہتے ہیں. تو یہ چیز جو عورتیں ظاہر ہے جو دنیا میں نہیں ان کو یہ دیتی ہیں، تو ان کے اندر ایک بہرحال یہ ایک چیز کی ان کے اندر ایک انسیکیورٹی کہہ لیجیے، یا ان کو ایک یہ تکلیف رہتی ہے نا، بیویوں سے ہو جاتی ہے، کمپلینس ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. ظاہر ہے وہ والی فیلنگس عورتوں کی نہیں رہتی، لیکن یہ ان کو یہ چیز محبوب ہے مردوں کو. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہوں گی، جو دنیا کی بیویاں ہوں گی، جب ہر چیز ان کی چینج ہو جائے گی تو ان کا جذبہ بھی اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ محبت کا بڑھ جائے گا. اور یعنی مراد ان کے بہت مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں عربن کے. ایک اور اس کے معنی یہ ہے کہ شوہر کا دل لبھانے والی، اس کے کمپنی میں خود بھی انجوائے کرنے والی، اس کو بھی انجوائے کرانے والی. پھر یہ کہ شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی، یہ بھی مطلب ہے اس کا. ایک تو ہوتی ہے نا بس ایسے ہی محبت، اور ایک انسان کی جو پیک پہ، جو کہ یو کین ویل امیجن، کیونکہ میں جائز محبت کی بات کر رہی ہوں نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایکچولی. تو اگر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا تو وہ تو شادی سے پہلے کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے گھر بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے محبت نا.
تو یہ والی محبت ان کی وہاں ہائی لائٹ ہوگی کہ ٹوٹ کے محبت کرنے والی، جس کو آپ کہتے ہیں نا شوہر کے مزاج اٹھانے والی، کہ شوہر جیسے ہوتا ہے نا آگے پیچھے پھرنا، آپ کو چائے چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، میں سر دبا دوں، یہ جو ایک خدمت والی چیز ہوتی ہے نا وہ. اور ان ایک اور سینس میں آپ یہ کہہ لیجیے ان کی دیوانی، جیسے کریزی فار دے ہسبینڈس، یہ والی چیز ان کے اندر ہوگی نا. یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم ان کو نیا اٹھان دیں گے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ جو مرد کو جو چیزیں پسند ہیں تو وہ ویسی بن جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اتھروبا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. یہ جو ہے نا کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے سیم ایج لیول پر ہوں گی. جب سیم ایج لیول پر ہوں گی تو کیا ہوگا کہ ان کا مینٹل کیلیبر سیم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں دنیا میں تو اتنی ان میچڈ شادیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر لڑکا جو ہے وہ کوئی کسی بڑی انٹلیکچوئل باتیں کر رہا ہے تو بیوی جو ہے وہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہسبینڈ کیا رہا ہے. ان میچڈ ہوتی ہیں نا شادیاں. تو وہاں مینٹل کیلیبر بھی سیم ہوگا، مینٹل اور فزیکل کمپیٹیبلٹی بھی ہوگی، سیم ویو لینتھ ہوگی. ایک دوسرے کی جو ایک بات ہسبینڈ کہے گا تو وائف کو وہی بات کلک کرے گی، وہ فوراً اس میں بھی ویسے ہی انٹرسٹ لے گی. اور وہ جیسے دونوں کی انٹرسٹ سیم ہوں گے، دونوں کی باتیں سیم ہوں گی، کلک کریں گے. جو ایک ورڈ اردو انگلش میں بڑا اچھا ہے، دے کلک ٹوگیدر ویری ویل، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو یہ اطراف بھی جو ہے نا یہ بہت ہی پیاری ایک خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہاں پہ کوئی ان میچڈ رشتہ نہیں ہوگا. کہ دل میں جو ہے نا وہ بعض دفعہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ ہماری جو ہے نا کہاں والدہ نے کر دی. مطلب حقیقتاً کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا بہت پڑھا لکھا لڑکا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، جو شادی کی تو گاؤں کی کوئی لڑکی سے کر دی. ہوتی ہیں یہ چیزیں، بہت ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اور بعض دفعہ لڑکی بہت انٹلیکچوئل ہوتی ہے، بہت پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، اس کی میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اس سے کر دی ہے نا. آپ کو پتا ہے یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان میچڈ میرجز ہوتی ہیں نا. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جو وہ ہوتا ہے آپس میں ان کا کف، جس کو کہتے ہیں نا کہ نسب، اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، پیسوں میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، تو آپس میں نہیں بن پاتی نا ان چیزوں کی وجہ سے. تو وہاں پہ یہ بات نہیں ہوگی، سب چیزوں میں ایکوالٹی ہوگی. بہت ہی زبردست میچ اللہ تعالیٰ ان کا بنائے گا. اور اس کے بعد ایک اور چیز یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دلا کے نا ہر غم کی قیمت یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تمہیں دنیا میں یہ آزمائش ہے، تمہیں یہ استاذہ ہے، تمہیں دین پہ چلتے پہ فلاں مذاق اڑاتا ہے، تمہیں یہ غم ہے، تمہیں فلاں جو ہے یہاں پہ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا یہ کہ تم حلال کا کماتے ہو تو وہ تمہارا لیول نہیں ہے جو امیروں کا لیول ہے. تو مت غم کرو. ہر غم کی قیمت کہاں تمہیں مل جائے گی، کہاں کمپنسیٹ ہو جائے گی؟ جنت میں. ہر ایک کے لیے اس میں سبق موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک. لی اصحاب الیمین ثلتم من الاولین وثلتم من الآخرین. کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اب ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ والے جو ہے ابھی بھی انہی کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، اصحاب المیمنہ کا. تو اب ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اگلوں میں سے بہت ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پہلے کے بھی لوگوں میں سے بہت ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کا کرائٹیریا الگ ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ کافی براڈ ہے، مطلب بہت زیادہ لوگ ان کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ یہ تو 5% ہے نا، تو میجورٹی لوگ اسی میں ہوں گے، ہر طرف سے ہوں گے. یعنی آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتیوں میں سے، یا آپ کہہ لیجئے ان کے اگلوں میں سے بھی، ان کے پہلوں میں سے بھی ہوں گے. اس کے بعد جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اچھا ہاں، ایک حدیث اس کے حوالے سے ہم کوٹ کر دیتی ہوں میں. بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جنت والوں میں 1/3 تعداد میری امت کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت جانے والوں میں 1/3 تعداد میری امت کی ہوگی. اس پر صحابہ کرام خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو اسی سے یہ مراد ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے لے کے بلکہ 45 تک.
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، مترفین تھے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب آ گیا وہ سب سے برا انجام، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اصحاب المشمہ ہیں یہ، اور بیسکلی یہ کیا ہیں، فیلیئرز ہیں۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں جو کیٹیگری کون سی ہے، یہ بڑی بات یہاں پہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیٹیگرائز تک کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مشمہ جو ہے نا، یہ قرآن میں آپ لوگ بہت دفعہ یہ ٹرم پڑھ چکے ہیں، مترفین۔ مجھے کوئی بتائے گا، کسی کو یاد ہے مترفین سے کیا مراد ہے؟ معاشرے کے کون سے لوگ ہیں؟ ایلیٹ کلاس، ٹھیک ہے۔ اور ایلیٹ کلاس میں سے وہ جو کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہے۔ ہر ایک کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ امیر ہو گیا تو بس وہ انہی کا شمار یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی تھی اور انہوں نے اپنا پیسہ خوب اللہ کی معصیت میں لگایا۔ تو یہاں بتا دیا، یہاں جانے والے میجورٹی لوگوں کا شمار اسی برائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ان کا عذاب بتایا جا رہا ہے وہ ہے، یہاں پہ ٹرم آ رہی ہے سمومن۔ سمومن سے مراد ہوتا ہے کہ آگ کی حرارت یا ایسی گرم ہوا جو انسان کے جو یہ مسام ہوتے ہیں نا، اس کے اندر گھس جائے۔ پورس، مسام کسے کہتے ہیں؟ پورس کو۔ پورس کے اندر وہ ہوا گھسنے لگے۔ پھر اس کے بعد حمیم، وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کھولتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے عذاب ان کو ملیں گے۔ یحموم سے مراد ہے، یحموم جو ہے اہم کی جمع ہے، اس سے مراد ہے بہت ہی بلیکش کوئی چیز۔ تو ان شارٹ آپ اس کو سمجھیں کہ ہوگا کیا، کہ یہ جو لوگ ہوں گے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اصحاب المشمہ، یہ جب دیکھیں گے کہ جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہے تو وہ اس سے تنگ آ کر ایک طرف دوڑ کے جائیں گے، جو ان کو لگے گا جیسے سایہ ہے، although وہ سایہ نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کے قریب آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا یہ تو جہنم کی آگ ہے اور سیاہ رنگ کا دھواں ہے۔ جو میں آپ کو دھواں کہہ رہی ہوں نا، ایسا دھواں کہ جیسے ان کے مساموں کے اندر، پورس کے اندر گھسنے لگے گا، تو وہ اس طرف ہی بھاگیں گے۔ جہنم کے عذاب سے نکل کر دوسری سامنے ان کو کوئی دھواں نظر آ ہوگا، وہ ادھر بھاگیں گے، اور بلیکش سا کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ سمجھیں گے جیسے بدلی آ گئی ہے نا، اور وہ اس طرف جائیں گے جان بچانے کے لیے کہ شاید یہ ٹھنڈا سایہ ہے، لیکن قریب جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اتنا تکلیف دہ کالے رنگ کا دھواں ہے۔ تو اس کے بارے میں امام ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی سیاہ ہے، اہل نار بھی سیاہ ہو جائیں گے، اور جہنم میں جو کچھ ہوگا وہ سیاہ ہوگا۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں ہر چیز بلیک ہے؟ سب کچھ جل جائے گی۔ اعمال کی بات نہیں ہے، ہر چیز وہ تو الگ بات ہے، وہ تو آگے ہم دیکھیں گے۔ بات کیا ہے؟ ہر چیز جل جائے گی۔ تو جب کوئی چیز برنٹ ہو جاتی ہے تو وہ بلیک ہو جاتی ہے۔ ابھی جو ایک پلین کریش کی میں دیکھ رہی تھی تصویر، اس میں یوٹیوب میں کوئی تھی ویڈیو تھی، تو اللہ معاف کرے، آپ یقین کریں کہ اس میں جو باڈی پڑی ہوئی تھی یا جو سامان پڑا ہوا تھا یا پلین کا جو کچھ حصہ تھا، تو فرق نہیں پتا چل رہا تھا کہ کدھر باڈی ہے، کدھر یہ کوئی چیز پڑی ہے یا کدھر جہاز ہے۔ جیٹ بلیک بالکل ہر چیز ہوئی بھی تھی، ایش بلیک یا جیٹ بلیک۔ تو یہی والی چیز ہے نا کہ اس لیے ہر چیز کالی ہے جہنم کی۔ اور لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کالا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حبشی بن جائیں گے، بلیک بالکل برنٹ ہو جائیں گے نا، کوئلے کی طرح۔ آتا بھی ہے یہ حدیث میں۔ اس کے بعد اسی میں جو بات آ رہی ہے نا کہ ولا کریمن، یعنی یہ کہ وہاں کا کوئی منظر اچھا نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی جہنم میں کسی بھی قسم کی۔ اور دوسری جو بات ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دھواں ہے، دنیا میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی ہوا چلتی ہے تو وہ ایک اس کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو یہ اپنی غلط فہمی کا شکار ہو کے اس دھوئیں کی طرف جائیں گے اور بڑا مایوس ہوں گے اس کے قریب جا کے، اور پتہ چلے گا یہ تو ایک اور عذاب کی شکل ہے۔ اور کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس انجام سے پہنچنے سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، یعنی بڑے عیش اور عشرت کی زندگی انہوں نے وہاں گزاری تھی،
اور انہوں نے نعمتوں کو اپنا رائٹ سمجھا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ نعمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو منعم کے یعنی دینے والے کی فرما برداری میں لگایا جائے، یہ نعمت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کیا کیا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں لگائی، تو یہ انجام انہوں نے فیس کیا۔ آگے دیکھیے مزید ان کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر ہے 46، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ ایک اور یہ اصحاب المشأمہ کا مسئلہ بتایا، کیا ریزن ہے کہ یہ اس جہنم میں گئے؟ کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے یا مومن سے بھی گناہ کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہ کو مرنے سے پہلے ڈیلیٹ کرا دیتا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ گناہ کرتے تھے، کہا جا رہا ہے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ 60-70 سال کی زندگی انہوں نے نکال دی، کیا کرتے رہے؟ پوری زندگی میں گناہوں کو فلانٹ کرتے رہے، گناہوں پہ اسٹیڈ فاسٹ استقامت کے ساتھ، جیسے کوئی نیک کام کرتا ہے نا، کوئی نماز پڑھتا ہے استقامت کے ساتھ، یا استقامت کے ساتھ گناہ کرتے رہے، ڈیلی لائف چوائس لائف سٹائل کے طور پہ گناہ کرتے رہے، جیسے کہ آف کورس یہ تو میں کروں گا۔ تو یہ جو مترفین ہے نا، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے کی فراوانی کے ساتھ گناہ، اور اٹس اے فیٹل کمبینیشن، پیسہ بھی ہے ساتھ میں گناہ کی بھی افراط ہے، پیسے کی بھی افراط ہے، ٹھیک ہے نا، اور گناہوں کی بھی افراط ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا فساد مچائیں گے یہ زمین پر۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کانو یسرون، یہ ماضی استمراری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ گناہوں پہ اصرار کرتے رہتے تھے، کیا نہیں تھا، ایک دفعہ نہیں کیا تھا، 2 دفعہ نہیں کیا تھا، کرتے ہی رہتے تھے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اور عربک میں کہتے ہیں ماضی استمراری۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نیکی کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے تھے، گناہوں کو بولڈ اور کانفیڈنٹ ہونے کا نام سمجھتے تھے، ہر فیل میں ان کے گناہ نکل آتا تھا، کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے تھے بس اس میں گناہ ہو جاتا تھا، نیکی کا قرآن پڑھنے کا کوئی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو ایلیٹ بنایا، اللہ نے ان کو پیسہ دیا، انہوں نے گناہوں کو ایلیٹ بنا دیا، انہوں نے گناہوں کو باعزت بنا دیا، انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنایا، دیکھو نا میری طرح تم یہ گناہ کرو۔ آج آپ دیکھیں نا، کسی نے تو اس معاشرے میں گے میرج کی ہے نا، کسی نے تو اللہ معاف کرے ہومو سیکسولیٹی کی ابتدا کی نا، بڑے بڑے یہ ڈیزائنر، بڑے بڑے ایکٹرز، انہوں نے رول ماڈل یہ بنے لوگوں کے لیے، تو انہوں نے آگے وہ بھی ان برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ تو یہ والی چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ یا آج آپ اپنے موویز کے ٹاپک دیکھ لیے، کیا ہے؟ وہی گھسا پٹا ٹاپک ہے نا، ایک لڑکا ایک لڑکی اور وہ ایک دوسرے کے محبت میں، گھسا پٹا ٹاپک، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں شیطان نے کیسی سٹوری کو مزین کیا ہے کہ بار بار ماں باپ سے لے کے ان کے بچے، ان کے بچوں کے بعد اگلے بچے، ان کے بچوں کے بعد اگلے بچے، کون ہے ابھی تک مووی سے رک گیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن کے گھروں میں عام طور پہ موویاں دیکھی جاتی ہیں تو نسلوں سے دیکھی جا رہی ہیں نا۔ ٹاپک کیا ہے؟ وہی گھسا پٹا ہے، تو وہی نا، ایک محبت ہی کا کیس ہے، مسئلہ سارا ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت ہے، اور آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، انلیجیٹمیٹ محبت ہے، لیکن مزین بنا دیا ہے نا۔ تو یہی والی بات ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی، ان کو جو ہے ایلیٹ بنایا تھا، انہوں نے تو خود گندے کام کر کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا دیا اور اپنے آپ کو بڑا باعزت بنا دیا۔ فیس بک پہ فخر کے ساتھ موویز کے نام، موویز کے نئے جو آ رہی ہوتی ہیں موویز، تو ان کا کبھی ایڈز دکھاتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی ان کو پیسے بھی نہیں لوگوں کو مل رہے، ایسی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ اللہ کو عزت دیتے، اللہ کے کلام کو عزت دیتے، انہوں نے تو گناہوں کو قابل عزت بنا دیا، گناہوں کے رول ماڈل بن گئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کلیئر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں ڈیٹیل میں بتا دیا، گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، اس لیے پہنچے یہاں پہ۔ اگر چھوڑ دیتے گناہ، مرنے سے پہلے معافی مانگ لیتے، تو یہ حال پہ نہیں پہنچتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہاں الحمدللہ ہم معافی مانگ لیں گے۔ جو انسان قرآن نہیں پڑھتا تو وہ اسی اصرار پر ہی اپنی زندگی کو اینڈ بھی کرتا ہے، یہی اصرار کرتا ہوا، اصرار آپ سمجھتے ہیں نا، کنٹینیوس گناہ کے کام میں انوالو رہتا ہوا، کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم۔ ظاہر ہے قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہی لائف سٹائل ہوگا۔